سمندر کی ہلکی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھی اور ہوا میں ٹھنڈک کے ساتھ سکون پھیلا ہوا تھا۔ اسی دوران اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ اپنی حکومت میں عدل اور انصاف کے لیے مشہور تھے اور ہر طرف لوگ آپ کے فیصلوں کی تعریف کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو سمندر کی مچھلیاں اوپر آ کر ان کی آواز سنتے، جنگل کے جانور رک جاتے اور محبت سے سننے لگتے، پہاڑ گونج کر جواب دیتے اور پرندے بھی قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ ہر مخلوق ان کی دلکش تلاوت میں مشغول ہو جاتی اور آپ کی آواز 40 میل تک پھیلتی تھی۔ اس وقت سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے جن کا پیشہ مچھلی پکڑنا تھا۔ ایک دن جب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے فرمایا، اے داؤد، اپنے قوم سے کہہ دو ہفتے کے دن کا کاروبار بند کر دے، صرف میری عبادت کرے اور مچھلیاں نہ پکڑے۔ میں نے وہ دن آپ کے لیے عبادت کا دن مناسب کیا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ حکم قوم کو سنایا تو فرمایا، اے بنی اسرائیل، ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کرو، کاروبار، تجارت اور مچھلیاں پکڑنا سب بند۔ اللہ سے ڈرو، اس کی حکم کو مانو، یہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات مانی اور شریعت پر عمل کیا، لیکن کچھ لوگ چالاکی پر اتر آئے۔ وہ چھپ کر سمندر کے کنارے جاتے اور دیکھتے کہ اس دن تو بے شمار مچھلیاں خود بخود کنارے آ رہی ہے۔ ایک نے کہا، اتنی مچھلیاں تو باقی دنوں میں بھی نہیں ملتی، کیوں نہ آج ہی پکڑ لے؟ دوسرے نے کہا، لیکن آج تو منع ہے۔ پہلا بولا، تو کیا ہوا، ہم کچھ گڑھے کھود دیتے ہیں، ان میں جال بچھا دیتے ہیں، پھر اگلے دن جا کر نکال لیں گے، کسی کو پتہ کیسے چلے گا؟ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ جب کوئی عذاب نہ آیا تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ وہ مچھلیاں پکڑتے گئے اور دولت بڑھتی گئی، مگر اللہ صرف دیکھ رہا تھا۔ اس قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اب بھی اللہ سے ڈرتے تھے، شریعت پر عمل کرتے تھے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے تھے۔ ایک دن وہ نافرمان لوگوں کے پاس آئے اور کہا، پیارے بھائیو، اللہ کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے اس دن کو عبادت کے لیے مناسب کیا ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو کوئی عذاب یا آفت نازل ہو سکتی ہے۔ لیکن ان میں سے ایک سردار ہنسنے ہوئے بولا، ارے بھائی، مچھلی پکڑنے کا شریعت سے کیا تعلق؟ ایسے حکم کا تو کسی نبی کے زمانے میں بھی ذکر نہیں آیا۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ ہفتے کے دن ہم کھلے عام مچھلیاں پکڑیں گے، ہاں اگر نبی داؤد علیہ السلام خود اس میں کوئی بھلائی دکھا دے تو ہم مان لیں گے۔ پھر کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے بحث کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری لالچ اور حرص سے بچانے کے لیے منع کیا ہے، اس لیے ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ واپس جا کر اپنے سردار کو سب کچھ بتائے۔ سردار نے اکڑ کر کہا، نبی داؤد علیہ السلام کی یہ بات ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس لیے آنے والے ہفتے کے دن تم لوگ مچھلیاں پکڑنا جاری رکھو، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے بھی تو ہم مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں اور بہت مال و دولت حاصل کی ہے، اگر تم میری بات مانو گے تو سب کا فائدہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ سب خوش ہو گئے اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ اگلے ہفتے کے دن کچھ ہی لوگ عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، جبکہ زیادہ تر لوگ صبح صبح سمندر کی اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ انہوں نے سارا دن خوشی خوشی مچھلیاں پکڑی اور پھر انہیں بیچ کر بہت سارا مال کمایا۔ رات کو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلے دن صبح جب کچھ لوگ عبادت کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پورا علاقہ سناٹے میں ڈوبا ہوا ہے۔
ایک نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کیا وہی لوگ آج مچھلیاں پکڑنے نہیں گئے؟ دوسرا بولا، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہر دن تو وہ شور شرابے کے ساتھ سمندر جاتے تھے، مگر آج سب خاموش ہے، ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ سب ایک قریبی گھر میں داخل ہوئے، اور جو منظر دیکھا ان کی سانسیں تھم گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پورا گھر بڑے بڑے بندروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ بندر زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور جیسے ہی انسانوں کو دیکھا تو دوڑ کر ان کے پیروں میں گر پڑے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اسی وقت کچھ عورتیں آئی اور بولی، کل ان لوگوں نے منع کیے جانے کے باوجود لالچ میں آ کر مچھلیاں پکڑی۔ اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے نہ سنا اور اللہ کی نبی کی نافرمانی کے بدلے یہ سب بندر بن گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے لیے معافی کی درخواست کریں تو شاید اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ تب وہ لوگ بولے، جب وقت تھا تب تم نے توجہ نہیں دی، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہہ دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ان میں سے ایک عورت ان بندروں کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی اور عرض کی، حضور ان لوگوں کو معاف فرما دیجئے اور ان کی شکلیں پھر سے انسانوں جیسے بنا دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، معاف کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر اللہ چاہے تو وہی انہیں معاف فرما دے گا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندر صرف 3 تک زندہ رہے، اس کے بعد وہ قوم پوری طرح سے تباہ ہو گئی، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے رہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، پھر وہ لوگ امن اور سکون سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، حضور ہمیں قیامت کی کچھ نشانیاں دکھا دیجئے تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن بعد عید ہے، تم سب لوگ عید کے دن میدان میں آ جانا، تب تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں دکھائی دے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے انہیں رخصت کر دیا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس مال اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت گائے تھی جس کا چہرہ بہت پیارا اور چمکدار تھا۔ وہ ہمیشہ اس گائے کو سونے اور چاندی سے سجایا کرتا تھا، جو بھی اسے دیکھتا اس کی نظر ہٹتی ہی نہیں تھی۔ وہ گائے جو کھلے میدان میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتا، وہ سارا دن چرتی رہتی اور ان کو اپنے اپنے پاس کے گھر واپس آ جاتی۔ ایک دن اچانک وہ گائے غائب ہو گئی۔ مالدار آدمی پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو مختلف جگہوں پر بھیجا، مگر گائے کہیں نہیں ملی۔ آخر کار اس نے اعلان کیا کہ جو شخص میرے گائے ڈھونڈ لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی لوگ ہر طرف سے گائے کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں بہت سے نیک اور اللہ والے لوگ رہتے تھے۔ ان میں ایک بزرگ عورت بھی تھی اور اس کا اکلوتا بیٹا جنگل میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے گھر کے پاس ایک نہر بہتی تھی۔ جب بھوک لگتی تو وہ نہر کے کنارے جاتے، تھوڑا سا پانی پی لیتے اور اسی سے ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسی بزرگ عورت کے بیٹے نے دیکھا کہ نہر کے پاس کچھ انار کے پیڑ اگ آئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور گھر واپس آ کر بتایا۔ کچھ دن بعد جب وہ پھر وہاں گیا تو دیکھا کہ پیڑوں پر پھل لگ چکے ہیں۔ کسی نے ایک انار توڑ کر لایا اور ماں بیٹے دونوں نے خوب پیٹ بھر کر انار کھائی۔ اب وہ دونوں نہر کا پانی اور انار کھا کر اپنی زندگی بتانے لگے۔ کئی سال تک وہ اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہے اور انہی اناروں اور نہر کے پانی پر گزارا کرتے رہے۔ ایک دن وہ بیٹا اپنی ماں سے بولا، ماں ہم کئی سال سے ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہے ہیں، اب دل چاہتا ہے کہ بازار سے کچھ اور کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ ماں نے کہا، بیٹا تم پیسے کہاں سے لاؤ گے؟
بیٹی نے جواب دیا، ماں میں انار کے پیڑ سے 2 پھل توڑ لاؤں گا اور بازار جا کر بیچ دوں گا، اور جو رقم ملے گی اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاؤں گا۔ ماں بولی، بیٹا، اللہ جو خوش ہو کر ہمیں رزق دے رہا ہے، کسی پر راضی رہنا چاہیے۔ زیادہ سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں کسی نئے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی بات سن کر بھی بیٹے کو تسلی نہیں ہوئی، وہ بار بار یہی بات دہراتا رہا۔ آخر ماں ناراض ہو کر بولی، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ اگلے دن وہ لڑکا انار کے پیڑ سے 2 پھل توڑ کر بازار چلا گیا۔ پھل بیچ کر جو رقم ملی اس سے اس نے بہت سارا کھانا خرید لایا۔ جب ماں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ بیٹی نے کہا، ماں اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ماں مجبور ہو کر تھوڑا سا کھانا کھا لے۔ یوں وہ دن گزر گیا۔ دوسرے دن جب لڑکا پھر انار کے پیڑ کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ پیڑ پر کوئی پھل نہیں ہے۔ مایوس ہو کر وہ گھر لوٹ آیا اور بولا، ماں آج پیڑ پر کوئی پھل نہیں ہے۔ ماں خاموش رہی۔ یوں 3 دن بیت گئے مگر پیڑ پر کوئی پھل نہیں آیا۔ اب ماں بیٹا دونوں بہت بھوکے ہو گئے۔ وہ دونوں پریشان ہو کر ادھر ادھر چکر لگانے لگے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور صحت مند گائے ان کے گھر کے پاس گھوم رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں باہر آئے۔ اللہ کے حکم سے گائے کی زبان کھل گئی۔ گائے نے کہا، تم لوگ مجھے ذبح کر دو اور میرا گوشت کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے میرا گوشت تم لوگوں کے لیے حلال کر دیا ہے۔ گائے کے منہ سے یہ بات سن کر ماں بیٹا بہت حیران اور فکر مند ہو گئی۔ ماں نے کہا، نہ جانے یہ گائے کس کی ہے، اگر ہم نے اس کا ماंس گوشت کھایا تو کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ بیٹا بولا، گائے خود کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال ہے، اگر کوئی گناہ ہوا بھی تو وہ گائے پر ہوگا، ہم پر نہیں۔ آؤ ماں ہم اسے ذبح کر دے اور گوشت کھا لیں۔ جب وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے قریب پہنچی تو گائے نے اپنی گردن خود زمین پر رکھ دی۔ پھر وہ لڑکا اکیلی ہی گائے کو ذبح کر کے سارا کام پورا کر لیا۔ پھر دونوں نے گوشت کا کباب بنایا اور کھانے کے لیے ادھر بنی اسرائیل کا وہی مالدار شخص عورت کو گائے کی تلاش میں گھر گھر بھیجنے لگا۔ وہ عورت تلاش کرتے ہوئے جنگل کے سنسان علاقے میں اس بزرگ عورت کے گھر پہنچی، جہاں اسے گائے کی کھال اور پرانی ہڈیاں دیکھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، فوراً اندر گئی اور دیکھا کہ وہ بزرگ عورت اس کا بیٹا گائے کے گوشت کے کباب کھا رہے ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت بولی، میں بہت بھوکی ہوں، کیا آپ مجھے کچھ کباب کھانے دیں گے؟ یہ سن کر بزرگ عورت نے اسے کچھ کھانے کو دے دیا۔ وہ عورت کباب کھا کر بولی، واہ بہت مزیدار کباب ہے، کیا میں کچھ گھر لے جا سکتی ہوں؟ گھر جا کر مزے سے کھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی، مگر وہ سیدھے اس مالدار شخص کے پاس پہنچ گئی اور بولی، حضور جس گائے کی آپ تلاش کر رہے تھے میں نے اس کا پتہ لگا لیا ہے، اب آپ میرا انعام ادا کیجیے۔ مالدار شخص نے بولا، کہاں ہے میری وہ قیمتی گائے؟ عورت بولی، آپ کی گائے اب زندہ نہیں رہی، لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ اسے کس نے لیا ہے۔ امیر شخص حیران ہو کر بولا، بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ عورت نے جواب دیا، اس جنگل کی ویران علاقے میں ایک بزرگ عورت اور اس کا بیٹا رہتے ہیں۔ وہ عبادت کا دکھاوا کرتے ہیں مگر حقیقت میں چوری اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی گائے کو ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت کھا لیا ہے۔ اس کی کھال اور ہڈیاں اب بھی ان کے گھر کے باہر پڑی ہے۔ یہی ثبوت ہے، آپ فوراً اپنے آدمی بھیج کر انہیں گرفتار کرائیں۔ یہ سن کر مالدار شخص نے دیر نہ کی اور اس سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور پوری بات بیان کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ جاؤ، اس بزرگ عورت اور اس کے بیٹے کو یہاں لے آؤ۔ کچھ دیر بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں تھے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حقیقت بیان کی۔ یہ مالدار شخص ایک وقت میں اسی بزرگ عورت کا نوکر تھا۔ اس عورت کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا۔ ایک دن وہ دونوں نوکر اور مالک تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد
جب دونوں تک گئے تو ایک ویران جگہ پر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت اس نوکر کے دل میں برا خیال آیا اور اس نے سوتے ہوئے اپنے مالک یعنی اس بزرگ عورت کے شوہر کو مار ڈالا۔ پھر وہ سارا مال، مویشی اور بکریاں لے کر مصر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے سب کچھ بیچ دیا سوائے اس گائے کے۔ اسی گائے کی وجہ سے وہ امیر اور مالدار بن بیٹھا۔ ملک واپس آیا، جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا اور سماج کا سب سے بڑا مالدار سمجھا جانے لگا۔ جان لیجئے جس گائے کو اس بزرگ عورت اور اس کے بیٹے نے ذبح کیا وہ اصل میں اسی بزرگ عورت کے شوہر کی تھی، اور اس مالدار شخص کی ساری دولت دراصل اسی حلال کمائی سے بنی تھی جو اس عورت کے شوہر کی محنت کی کمائی تھی۔ اس لیے اے داؤد علیہ السلام، اب آپ اس پورے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد اس بزرگ عورت اور اس کے بیٹے کو دربار میں لایا گیا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ سب لوگوں کو بتا دو اس واقعے کا فیصلہ کل عید کے میدان میں ہوگا، اور میں سب کو قیامت کی نشانی بھی دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر سب کو رخصت کر دیا گیا۔ اگلے دن عید کے موقع پر لوگ ایک ایک کر کے عیدگاہ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ جب وقت مقرر ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی دلکش آواز میں زبور شریف کی تلاوت فرمائی، جیسے ہر شخص نے محبت اور احترام کے ساتھ سنا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس امیر شخص بزرگ عورت اور اس کے بیٹے کو سامنے بلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے امیر شخص سے فرمایا، بوڑھی عورت نے بھوک کی شدت سے تمہارے گائے کو ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ ان کی پریشانی کو دور کرنا میرا فرض تھا، مگر میں وقت پر یہ کام انجام نہ دے سکا، جس کی وجہ سے انہوں نے تمہاری گائے کو ذبح کرنے پر خود کو مجبور پایا، اس لیے تم انہیں معاف کر دو۔ امیر شخص بولا، نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، بغیر اطلاع کے میرے پسندیدہ گائے چرا کر کھا لی گئی ہے، اب اس کا انصاف کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، پھر میں تمہیں گائے کی قیمت اور اس کا مناسب معاوضہ ادا کر دیتا ہوں، اب تم انہیں معاف کر دو۔ امیر شخص بولا، میں معاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے آیا ہوں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، اے داؤد، یہ امیر شخص بار بار انصاف کا طلبگار ہے، اس لیے آپ انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ کہنا ہے؟ تب اس عورت نے کہا، حضور، میرے شوہر ایک نیک اور کاروبار کرنے والا انسان تھا، وہ ہمیشہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ تجارت کے سلسلے میں شام روانہ ہوئے مگر پھر کبھی واپس نہ آئے۔ میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بہت پریشان ہو گئی۔ ظالم لوگوں نے میری ساری جائیداد چھین لی، کئی دنوں تک بھوکے رہے۔ آخرکار میں ایک جنگل کے سنسان مقام پر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ پیڑ پر لگے پھل بھی بند ہو گئے، ہم دونوں بھوک سے تڑپنے لگے۔ تبھی ایک دن اچانک ایک گائے ہمارے گھر کے سامنے آئی اور اللہ کے حکم سے انسانوں کی طرح بولنے لگی۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے حلال ہوں، پھر بھوک سے کیوں تڑپ رہے ہو؟ مجھے ذبح کرو، میرا گوشت کھاؤ، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ کے نام لے کر گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کباب بنا کر کھا لیا۔ اب اے اللہ کے نبی، جو بھی فیصلہ آپ فرمائیں گے ہم اسے خوشی سے قبول کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سن کر سب کے سامنے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ آپ نے گائے کی دعویدار یعنی اس امیر شخص سے فرمایا، تم ایک دولت مند انسان ہو مگر تمہاری دولت حرام ہے، تم نے یہ مال چوری اور قتل کے ذریعے حاصل کیا ہے، تم نے اس بزرگ عورت کے شوہر کو مار کر اس کی دولت پر قبضہ کیا تھا، اس لیے تم اس گائے کی اصلی مالک نہیں ہو۔ یہ سن کر امیر شخص غصے میں بولا، اے اللہ کے نبی، میں یہاں انصاف کے لیے آیا ہوں، نہ کہ کوئی جھوٹی کہانی سننے کے لیے۔ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے سب جھوٹ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اصل میں جھوٹے تم ہو، مجھے یہ واقعہ پتہ نہیں تھا مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سارا معاملہ بتایا ہے۔ اب تمہارے اپنے ہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔
जैसे ही आपने ये फरमाया अमीर शख्स की ज़बान बंद हो गई और इसके हाथ गवाही देने लगी। हुजूर, आपकी बात बिल्कुल सच है, मैंने ही अपने मालिक का गला छुरी से काट कर इसे मार डाला था और फिर इसकी सारी जायदाद बेचकर बेहिसाब दौलत का मालिक बन गया था। इसके बाद इसके बाकी आज़ा ने फिर एक एक करके गवाही दी। तब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया, इस अमीर शख्स की सारी दौलत इस बुजुर्ग औरत को वापस लौटा दो और इसे मौत की सज़ा दी जाए। फौरन ये हुक्म लागू कर दिया गया। ये मंजर देखकर पूरा बनी इसराइल हैरानी में डूब गया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज का ये वाक़या तुम्हारे लिए क़यामत की निशानी है। दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है, क़यामत के दिन इसके अपने ही आज़ा इसके खिलाफ गवाही देंगे। इस क़यामत के होलनाक सज़ा से बचने के लिए शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है। यही तुम्हारे लिए भलाई है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये अहम सबक मिलता है कि जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, इससे फ़ौरन रुक जाना है, वो चीज़ हमें कितनी ही फ़ायदेमंद, आसान या पसंद क्यों ना लगे। अल्लाह का हुक्म सबसे बढ़कर है। जो लोग अल्लाह के मना करने के बावजूद अपने ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, आखिरकार नुकसान उठाते हैं, और जो लोग अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाते हैं, वही कामयाब होते हैं। ए अल्लाह, हमें अपने हुक्म की तामील करने वालों में शामिल फरमा और क़यामत के दिन के अज़ाब से बचा। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।